بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو ہم تمہیں اور ان سب لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے. قال اولو كنا كارهين. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا اگر ہم تمہارے دین کو برا سمجھتے ہوں تو جب بھی اس دین میں واپس آ جائیں. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. اگر ہم تمہارے دین میں واپس چلے آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ہمارے لیے تو اب اس دین کی طرف پلٹنا ممکن نہیں سوائے یہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ایسا چاہے. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آخر کار انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہ ایسے برباد ہوئے گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا آخر کار وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی. فكيف آسى على قوم كافرين. پھر میں قبول حق سے انکار کرنے والی قوم کی تباہی پر کیسے افسوس کروں. آیات نمبر 94 تا 102. اللہ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی کسی بستی میں رسول بھیجا گیا تو پہلے وہاں کے رہنے والوں کو مالی اور جسمانی مصائب سے آزمایا، پھر دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مغرور ہو گئے، پھر اچانک ان پر عذاب نازل کر دیا گیا. اہل قریش کو تنبیہ کہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں وگرنہ ان پر بھی ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور یہ جان لو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس کے بعد بستی کے لوگوں کو پہلے سختی اور تکلیف میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس پکڑ کی خبر تک نہ تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے خزانے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی، پھر ہم نے انہیں ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اب ان بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ پہنچے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جبکہ وہ اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی اچانک گرفت سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ حالانکہ اللہ کی اچانک گرفت سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ، کیا یہ لوگ جو آج اپنے سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں اس بات سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ مگر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا وہ سنتے تک نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، اے پیغمبر، یہ وہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان سب کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پھر وہ اس بات پر ہرگز ایمان نہ لائے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنے عہد پر قائم رہنے والا نہ پایا. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اور ہم نے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا. آیات نمبر 103 تا 126 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں معجزات دکھانا، فرعون کا اسے جادو قرار دینا اور اپنے جادوگروں سے مقابلے کا چیلنج. مقابلے میں شکست کے بعد جادوگروں کا اللہ پر ایمان لانے کا اعلان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق. مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہوں. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو جو نشانی لائے ہو وہ پیش کرو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو وہ فوراً اسی وقت صریحاً اسطحہ بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمکدار سفید ہو گیا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قوم فرعون کے سردار کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دے، اب تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو روک لے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دے جو ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن
لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. چنانچہ جب تمام جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون نے کہا کہ ہاں، نہ صرف انعام ملے گا بلکہ تم شاہی مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. اس پر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ قال ألقوا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم ہی پہلے ڈالو. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. پھر جب ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور وہ بڑا بھاری جادو بنا کر لائے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ اے موسیٰ، تو اپنا عصا ڈال دے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سو اس عصا کو ڈالنا تھا کہ وہ اسی وقت ان کے بنائے ہوئے فریب کو نگلنے لگا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ جادوگروں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. غرض فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے اور انہیں ذلیل و خوار ہو کر واپس جانا پڑا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اور کہنے لگے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. بے شک تم نے اس شہر میں یہ ایک سازش کی ہے تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے باہر نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. یقیناً میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. جادوگروں نے جواب دیا کہ یقیناً ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. اور تو نے ہم میں کون سی برائی دیکھی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے.
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اے ہمارے رب، ہمیں بے انتہا صبر عطا فرما اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ آیات نمبر 127 تا 137 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا بقیہ حصہ۔ فرعون کے سرداروں کا موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیل نہ دینے کا مشورہ۔ اللہ کی طرف سے آل فرعون پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے گئے تاکہ وہ سنبھل جائیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہی کی۔ بالآخر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، بلا شبہ ہمیں ان پر پوری قدرت اور غلبہ حاصل ہے۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده۔ بے شک یہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اور آخری کامیابی تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں تو تمہارے آنے سے پہلے بھی اذیتیں دی جا رہی تھیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کیے رکھا کہ شاید وہ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ پھر جب ان پر خوشحالی کا دور آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جان لو کہ بے شک ان کی تکلیف اور بدحالی تو اللہ ہی کی طرف سے تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہ تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کتنی ہی نشانیاں ہمارے سامنے لے آؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ آخر ہم نے ان پر مختلف اوقات میں طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ سب کھلے معجزے تھے، لیکن وہ تکبر ہی کرتے رہے کیونکہ وہ لوگ تھے ہی نافرمان۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك۔ اور جب ان پر ہمارا کوئی عذاب واقع ہوتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے اس وعدے کی بنا پر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کر۔ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ کہ اگر وہ ہم سے عذاب دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ہم کچھ مدت کے لیے جو ان کے لیے مقرر تھی ان سے عذاب کو دور کرتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو ملک میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کا مالک بنا دیا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور فرعون اور اس کی قوم نے جو بڑے بڑے اور اونچے محلات اور باغات بنا رکھے تھے ہم نے سب کو تباہ کر دیا۔ آیات نمبر 138 تا 144 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ، فرعون سے نجات کے بعد ایک نئی منزل کی طرف روانگی، بت پرست قوم کو دیکھ کر بت پرستی کے لیے اصرار، موسیٰ علیہ السلام کا 30 دن کے لیے کوہ طور پر جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ
واقعی بہت نادان ہو۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، تو اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے اپنا جمال بھی دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو سمجھ لینا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، پس جو کچھ میں تجھے عطا کروں
اسے مضبوطی سے تھام لے اور میرا شکر گزار بن جا۔ آیات نمبر 145 تا 151 میں موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور تورات کا عطا کیا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کا ایک بچھڑے کا مجسمہ بنانا۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور تمام ضروری باتوں کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اور کہا کہ اے موسیٰ، ان تختیوں یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق۔ میں ایسے لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنی آیتوں سے برگشتہ ہی رکھوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس پر چل پڑیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور یوم آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا انہیں ان کے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کی جزا دی جائے گی؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں کو گلا کر ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجسمہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ مگر پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ بہت ہی ظالم اور نافرمان لوگ تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو بہت نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے. أعجلتم أمر ربكم. کیا تم سے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. اور تختیاں نیچے رکھ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور نہ مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل کر. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. آیات نمبر 152 تا 157 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ. جن لوگوں نے سامری کے بچڑے کے مجسمے کو اپنا معبود بنایا تھا ان پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار. موسیٰ علیہ السلام کا 70 آدمیوں کے ساتھ کوہ طور پر جانا اور ان کا ہلاک ہو جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی ملے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اور اللہ پر افطرا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً آپ کا رب اس توبہ کے بعد معاف کر دینے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تورات کی تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اور موسیٰ نے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہونے کے لیے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ. پھر جب زلزلے نے ان سب کو آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان سب کو یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا.
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا کیا تو ہمیں محض ہمارے بعض بے وقوفوں کی حرکت کے باعث ہلاک کر دے گا؟ إن هي إلا فتنتك یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ایسے امتحان سے تو جسے چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب بخشنے والوں سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء اللہ نے فرمایا کہ سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ہاں، میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ یہ رحمت آج ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جن کی صفات انہیں اپنے پاس موجود کتابوں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ملی ہیں، اور جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے، اور ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کرتے رہے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ حقیقی فلاح پانے والے ہیں۔ آیات نمبر 158 تا 166 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ، بنی اسرائیل کی 12 قبیلوں میں تقسیم اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری ہونا، من و سلوہ کا نازل ہونا، یوم سبت کی پابندی اور خلاف ورزی کرنے والوں کا اللہ کے حکم سے بندر بن جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول بن کر آیا ہوں جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تم اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعتیں بنا دی تھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ عصا کے مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ بس بنی اسرائیل کے ہر قبیلے نے اپنا پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اور یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان نافرمانوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور زبان سے حطہ یعنی ہمیں بخش دے کہتے رہنا، اور دروازے میں عاجزی سے سر جھکا کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے بھی نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے اس لفظ کو جو انہیں تلقین کیا گیا تھا دوسرے لفظ سے بدل دیا تو ہم نے ان کے اس ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔
إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. جب وہاں کے لوگ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی اور قریب آ جاتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اس طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانی کے باعث آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، اور اس توقع پر کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پھر جب ان نافرمان لوگوں نے انہیں کی گئی تمام نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم ہی دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیات نمبر 167 تا 171 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ، اللہ کا فیصلہ کہ وہ روز قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر پہاڑ کا معلق ہونا اور تورات پر سختی سے عمل کرنے کا عہد لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور ان کو وہ وقت بھی یاد دلائیں جب آپ کے رب نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم. بلا شبہ آپ کا پروردگار سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اور ہم نے انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان میں سے بعض نیک تھے جبکہ بعض ان سے مختلف تھے۔ ہم نے انہیں آرام و آسائش سے بھی آزمایا اور رنج و مصائب سے بھی،
تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث تو بنے، لیکن وہ احکام الہی کو اس دنیا کے حقیر مال و دولت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ اور اگر پھر ویسا ہی موقع ملے تو دوبارہ بھی مال لینے سے نہیں ہچکچاتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ۔ کیا ان سے کتاب یعنی تورات میں اس بات کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کریں گے، اور جو کچھ تورات میں ہے یہ اسے پڑھ بھی چکے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر اس دنیا کے حقیر مال سے بہت بہتر ہے، تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی اصلاح کرنے والے ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل پر پہاڑ کو اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان ہے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑ ان پر ابھی گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کہ اس کتاب پر سختی سے عمل کرو۔ آیات نمبر 172 تا 183 میں تمام بنی آدم سے لیے گئے عہد کا تذکرہ جو قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ بنی اسرائیل کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ایک شخص کی مثال جسے اللہ نے ہدایت عطا کی لیکن شیطان نے اسے گمراہ کر دیا۔ جو انسان سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے جانوروں کی مانند ہیں، اور بالآخر جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنے کی تلقین۔ اللہ اپنی تدبیر کے مطابق منکرین کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس وقت کا تذکرہ بھی کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی تمام اولاد کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلى شهدنا۔ ان سب نے جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ یہ اقرار اس وجہ سے لیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو
کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو اصل میں ہمارے باپ دادا نے شروع کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے۔ أفتهلكنا بما فعل المبطلون، تو کیا ان غلط کار لوگوں کے جرم میں تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ حق کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال بھی سنائیں کہ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اسے بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ خود ہی پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، سو اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی کہ اگر اس پر سختی کرو تو بھی ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو یہ واقعات سنا دیجئے، شاید کہ یہ لوگ غور کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ من يهد الله فهو المهتدي، جسے اللہ ہدایت کی توفیق بخش دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، اور جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو شخص ہدایت کا طالب ہے اللہ اسے ہدایت کی توفیق عطا کر دیتا ہے، لیکن جو خود ہی گمراہی کے راستے پر اصرار کرے اسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سوچتے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ جو لوگ ناحق کے بارے میں سوچتے ہیں، ناحق کے بارے میں دیکھتے ہیں اور ناحق کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار ہیں، وہ بالآخر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم ہی میں جائیں گے۔ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون،
یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ کے سبھی نام خوبصورت اور اچھے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارا کرو، اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے معاملے میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی سزا مل جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح ہلاکت و تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ آیات نمبر 184 تا 193 میں منکرین کو تنبیہ کہ ان کے معزز ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون نہیں ہے، اس کا کام تو صرف تمہیں خبردار کرنا ہے۔ جسے اللہ گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اچانک آ جائے گی۔ سب نفع و نقصان اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا اور نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دینا ہے کہ انسان اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن جب وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے معزز ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا جنون نہیں، وہ تو صرف واضح طور سے خبردار کرنے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم۔ اور کیا انہوں نے آسمان و زمین کے نظام حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس میں کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد پھر وہ آخر اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص خود گمراہی پر اصرار کرتا ہے اللہ اسے اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ۔ آپ کہہ دیجئے
کہ یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة اور یہ آسمانوں اور زمین میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا جو تم پر اچانک آن پڑے گا۔ يسألونك كأنك حفي عنها لوگ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں جیسے آپ اس کے متعلق بہت تحقیق کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ضرر کا، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ اور اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ میں تو محض ایک عذاب جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی رفاقت میں سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے ہوئے وہ چلتی پھرتی رہی۔ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ پھر جب وہ زیادہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے مل کر اللہ سے جو دونوں کا رب ہے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم بچہ عنایت کیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ عطا کر دیا تو وہ اللہ کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، حالانکہ اللہ ان کے اس شرک سے بہت پاک و بالا تر ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ ان ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ اور اگر تم انہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات نہ سمجھیں۔ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ تمہارے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ آیات نمبر 194 تا 206 میں مشرکین کو تنبیہ کہ تم لوگ ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو
جو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کہ ان کافروں کو بتا دیں کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اپنے رب کو صبح و شام عاجزی اور خوف سے یاد کرنے کی تلقین۔ اللہ کے پاس موجود فرشتے کبھی تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، تم انہیں پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔ مشرکین جن بتوں کو پوچھتے تھے وہ ان کے گمان کے مطابق فرشتوں، جنوں اور گزرے ہوئے صالحین انسانوں کے بت تھے، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سن سکتے ہوں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلا لو اور میرے خلاف جو کارروائی کر سکتے ہو کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ یقیناً میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلاؤ گے وہ ایسے ہیں کہ نہ تمہاری مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ۔ اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو گے تو وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور جب تم ان کی طرف دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے درگزر کا رویہ اختیار کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہیں اور ان جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر کبھی شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کر لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک متقی لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیطانی وسوسہ انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چونک جاتے ہیں اور اپنی بصیرت کے باعث سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہی کی طرف کھینچے لے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی نئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے آیت کیوں نہیں بنا لی۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر بھیجی جاتی ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور دھیمی آواز کے ساتھ یاد کرتے رہو اور غفلت شعار لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یقیناً جو فرشتے تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ آیات نمبر 1 تا 8 میں بعض نو مسلموں کی طرف سے جنگ بدر کے مال غنیمت کے بارے میں بعض اعتراضات اور ان کا جواب۔ مسلمانوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے سورت کے آغاز میں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سارا مال جو اللہ کا انعام ہے اس کے مالک اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے بعض کمزور مسلمان مشرکین مکہ کی فوج سے جنگ کرنے کے بجائے ان کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی یہ منشا تھی کہ مسلمان ان کی فوج سے جنگ کریں تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے غنیمت کے مال کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ بس ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل
کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال غنیمت کے تقسیم کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حکمت کے تحت ایک امر حق کے لیے نکالا تھا، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ بات ناگوار تھی۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ اور اس جماعت کے لوگ حق ظاہر ہونے کے بعد بھی آپ سے صحیح بات میں جھگڑ رہے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق مدینے سے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے ملی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ مشرکین مکہ کے ایک تجارتی قافلے یا ان کے ایک لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ بعض کمزور مسلمانوں کا مشورہ تھا کہ مشرکین مکہ کی فوج سے جنگ کرنے کے بجائے ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی معیشت پر کاری ضرب لگے، لیکن مہاجرین اور انصار کے اکابر صحابہ کا یہی مشورہ تھا کہ مشرکین مکہ کے لشکر پر حملہ کیا جائے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہیں دو گروہوں میں سے کسی ایک پر غلبہ عطا کرے گا۔ اس وقت تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح اور کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو حق ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ آیات نمبر 9 تا 19 میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے غیبی امداد کا حوالہ جو بدر کے میدان میں نازل ہوئی تھی، فرشتوں کا اترنا، نیند طاری کرنا، آسمان سے بارش برسنا اور کافروں کے دلوں میں روب ڈالنا۔ مسلمانوں کو ہدایت کہ کفار سے مقابلے کی صورت میں بزدلی نہ دکھاؤ، ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب مسلمان لڑتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کفار کو تنبیہ کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے
1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم اور اللہ نے یہ بات صرف اس لیے بتائی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وما النصر إلا من عند الله وگرنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے کہ وہ بالکل براہ راست بغیر کسی واسطے کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ بڑا زبردست نہایت ہی حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تسکین دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کی آلودگی زائل کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو تقویت عطا کرے اور تمہارے قدموں کو خوب جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ میں ابھی ان کافروں کے دل میں روک ڈال دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله۔ اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ تمہاری سزا ہے، اس کا مزہ یہاں بھی چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تو ہے ہی۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میدان جنگ میں کفار کے مقابل ہو جاؤ تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ جو شخص اس دن کافروں کو پیٹھ دکھائے گا سوائے اس بات کے کہ یہ ایک جنگی چال ہو یا واپس اپنے فوجی دستے کو ملنا چاہتا ہو، اس کے علاوہ جو بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو واپس لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ اے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے قتل کیا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب آپ نے ان کی طرف خاک کی مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ کافروں کو شکست ہو اور اللہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ۔ اے کفار، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو دیکھ لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ۔ اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم آئندہ یہی کرو گے تو ہم بھی پھر ایسا ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آیات نمبر 20 تا 29 میں مسلمانوں کو ہدایت کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہود کی طرح نافرمانی مت کرو۔ اللہ کے نزدیک عقل سے کام نہ لینے والے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمہارے لیے روح و قلب کی زندگی ہے، اس پر لبیک کہو، تذبذب کا شکار نہ بنو۔ تم اس ملک میں تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں اپنی تائید و نصرت سے نوازا۔ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو حق بات سننے کے لیے بہرے اور گونگے بن گئے ہیں اور اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو وہ انہیں ضرور سننے کی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ لیکن ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر اللہ انہیں سننے کی توفیق عطا بھی کر دیتا تو پھر بھی وہ بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب اس کا رسول تمہیں ایسے کام کی دعوت دے جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی
اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب اسی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں اپنی ہدایت اور توفیق سے محروم کر دے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور ڈرو اس عذاب سے جو اگر نازل ہوا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں تک ہی محدود نہ رہے گا۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں طاقتور کفار تمہیں لوٹ کر قتل نہ کر دیں۔ پھر اللہ نے تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور یقیناً اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن یہ اجر انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس آزمائش میں کامیاب قرار پائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی بصیرت عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے زائل کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 30 تا 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کہ جب یہ کفار آپ کو قتل یا قید کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور یہ کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی طرف سے وضاحت کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے مغفرت مانگنے والے لوگ ان کے درمیان موجود ہیں، عذاب نازل نہیں کیا جا سکتا۔ کفار کو انتباہ کہ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے جو کفار اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کفار کو تنبیہ کہ اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو تاکید کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو ان سے مکمل فتح تک جنگ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب یہ کافر لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کے خلاف اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، محض وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے سے لوگ سناتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے اور آپ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ان کے درمیان موجود ہوتے ہوئے ان کو اس قسم کا عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور نہ ہی اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ لیکن اب اللہ ان پر کیوں عذاب نازل نہ کرے جبکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں کہ ان کی موجودگی عذاب میں مانے تھی۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ سو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله۔ بلا شبہ جو لوگ دین حق کے منکر ہیں وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ سو یہ لوگ ابھی اپنے مال اسی طرح اور خرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخر کار وہ مال ان کے لیے موجب حسرت ہوگا اور بالآخر وہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ اور جو لوگ دین حق کے منکر رہیں گے وہ سب جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیے جائیں گے۔
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالی ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے اور پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر ان سب کا ایک ڈھیر بنائے اور پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے طرز عمل سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ سب معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور اگر وہ اپنی پرانی روش جاری رکھیں گے تو اللہ کا جو طریقہ پچھلی نافرمان قوموں کے ساتھ رہا ہے وہی ان کے ساتھ ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، ان کافروں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنے کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر اگر یہ لوگ اپنی روش سے باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اس کا خوب دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور اللہ بہت ہی اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے.